وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ تم سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات کیا کرو۔ میرا خطبہ جمعہ اسی عنوان پر ہوگا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑے، جھوٹ کے نقصانات کو پہچانے اور اپنی زندگی میں سچ بولنے کی عادی بن جائے۔ ایسا فائدہ پہنچائے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جنت میں ڈالے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم خواب میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مجھ پر چادر چڑھاؤ، مجھے ڈر ہو رہا ہے، میری جان پر مجھے خدشہ ہو رہا ہے، کہیں مجھے کوئی مارنے کے لیے نہ آ جائے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بندے کو پتا ہوتا ہے یہ آم خراب ہیں، کھٹے ہیں، اچھے نہیں ہیں، پھر بھی وہ بندہ جھوٹ بول کر بیچتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا کل قیامت کے دن۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، میرے ہم سفر ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی و بڑائی، شان اور شوقت، تحمید، تمجید، تحلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو مجھے اور آپ کو ایک انسان بنا کر، انسان میں سے بھی ایک مسلمان بنا کر، مسلمانوں میں بھی اس امت محمدیہ میں میرا اور آپ کا مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ ایک موحد بندہ، جو ایک ہدایت اور ایک ضلالت کے درمیان فرق کرنے والے انسان کے طور پر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخر نبی محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین، میں نے خطبہ جمعہ میں آپ کے روبرو 3 آیات پڑھی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو میں نے اخیراً پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اس کے کتابوں پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جو لوگ ایمان لائے، کیا چیز کا ارشاد؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ تم سیدھی اور صاف صاف بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر آپ سیدھی بات کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی درستگی کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی جو بات کرنے کے لیے کہا گیا ہو اس کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو یقیناً اس آیت مبارکہ سے میرا خطبہ جمعہ اسی عنوان پر ہوگا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑے، جھوٹ کے نقصانات کو پہچانے اور اپنی زندگی میں سچ بولنے کی عادی بن جائے۔ ایک مسلمان سچ بولنے پر ابھرا ہے اور یقیناً اس کے تمام فوائد سے وہ مکمل فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، ایمان والے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، چاہے تم کہیں پر بھی ہو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑھائی میں، کالجز میں، اسکولز میں، کہیں پر بھی رہیے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو، آپ اللہ سے ڈریے اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یقیناً اگر ہم اور آپ سچ بولتے ہیں تو یہ میری اور آپ کی سچ بولنا، یہ سچائی مجھے اور آپ کو دنیاوی اور اخروی کئی سارے فوائد سے مالا مال کرتی ہے۔ یہ ہماری سچائی یقیناً مجھے اور آپ کو کل میں اور آپ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت یہ سچائی مجھے اور آپ کو مغفرت اور اجر عظیم جیسی عظیم ترین نعمت سے مالا مال کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کے مستحق اور اجر عظیم کے مستحق کے مسلمانوں کے صفات کو، انسانوں کے صفات کو بتلاتے ہوئے کہا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اسی طرح والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد ہو یا سچ
सच बोलने वाली औरत हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों के लिए अअदल्लाहु लहुम मगफिरा, कल क़यामत के दिन मगफिरत इख्तियार करके रखा है, और लहुम अजरुन अज़ीमा, और उनके लिए बहुत ही बड़ा अज्र तैयार करके रखा है। हमारा आप सोच नहीं सकते, ये जो हमारा आप सच जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में सच कहिए, अगर आप सच कहते हैं तो यकीन मानिए मुझे और आपको ये आयत सुनने की जरूरत है। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यंफ़अु अस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, कहा जाएगा क़यामत के दिन उन लोगों से जो दुनिया में सच बोला करते थे। क्या कहा जाएगा कि आपकी दुनिया में जो आप सच बोलते थे, आपका सच बोलना आज आपको फायदा पहुंचाएगा। क्या फायदा पहुंचाएगा? आइए इस आयत को सुनिए। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, ऐसा फायदा पहुंचाएगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको ऐसी जन्नत में डालेगा कि हम सोच नहीं सकते, हम ख्वाब में देख भी नहीं सकते, हमारा जहन हमारा सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, और कोई बनाकर भी आपके सामने नहीं ला सकता कि ऐसी जन्नत में अल्लाह ताला डालता है। कैसी जन्नत, कैसा बाग जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, रिवर जिसे हमारा आप कहते हैं, जो दो पहाड़ों के नीचे से ऊपर से आती हैं, वो मुझे और आपको अल्लाह ताला ऐसे जन्नत में डालता है कि जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा, हम ऐसे जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लिहाजा मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझे और आपको जन्नत चाहिए, मुझे और आपको आखिरत की अच्छी जिंदगी चाहिए, तो दुनिया में आप सच बोलिए, आपको आखिरत में अच्छी जिंदगी मिलती है। और आप अगर सच बोलोगे तो आपको दुनिया में ही पता चल जाएगा कि आप मुत्तकी हैं या मुत्तकी नहीं है। आप अपने जी में देखें, आप अपने नफ्स में देखें, किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ऊपर तंज करना आप छोड़ें। आपको खुद इस बात का इल्म होना चाहिए कि मैं मुत्तकी हूँ या नहीं हूँ। आप अपने गिरेबान में झांकें कि अगर मैं सच बोलने वाला हूँ तो आप मुत्तकी हैं, आप मुत्तकी हैं। अगर आप झूठ नहीं छोड़ोगे, झूठ बोलते रहोगे, सच को छोड़ दोगे, सच बात नहीं करोगे, तो यकीन मानो आप मुकम्मल तौर पर मुत्तकी नहीं हैं, आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह से डरने वाले बंदे बंदी नहीं हैं। आपको अल्लाह से डरने वाला अगर आपको सिफत चाहिए, मुत्तकी का सिफत चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मुकम्मल जब तक दुनिया में रहे सच बोला करें। ये सच्चाई आपको फ़ायदा पहुँचाती है। ये जो सच बोलना है, यकीनन ये मेरा और आपका रास्ता नहीं, यकीनन ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला आ रहा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया के लोगों के लिए रहनुमाई के तौर पर, गाइडेंस के तौर पर जिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार किया, उन लोगों के भी सिफात यही थे कि वो दुनिया में मरते दम तक वो तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच ही बोला करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सच्चाई की सर्टिफिकेट देते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच बोलने वाले नबी थे। हमारे नबी जो खातिमुल अंबिया हैं, जिस नबी के हमारा आप उम्मती हैं, जिस नबी को हमारा आप मानने वाले हैं, नबी बनाए जाने से पहले नबी की सिफत ये थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने शहर में, अपने बिलाद में, अपने इलाके में अल अमीन सादिक, सच बोलने वाले इंसान के लक़ब से मुलक़ब किया जाता था। आपको सच बोलने वाले इंसान के लक़ब से आपको पुकारा जाता था कि वो मोहम्मद, यकीनन वो सच बोलने वाला मोहम्मद है। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रज़ा, जब अल्लाह के नबी पहली आयत नाजिल होने के बाद कहा कि खदीजा ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मुझ पर चादर चढ़ाओ, मुझे डर हो रहा है, मेरी जान पर मुझे खदशा हो रहा है, कहीं मुझे कोई मारने के लिए ना आ जाए। तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रज़ा ने कहा कि अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलने वाले इंसान हैं, आपको भला कोई नुकसान कैसा पहुंचा सकता है। यकीनन मुझे और आपको चाहिए कि हम जहां अल्लाह के नबी के उम्मती हैं सच बोलें। यकीनन ये सच्चाई मुझे और आपको फ़ायदा पहुंचाती है। उमूमी गुफ्तगू में भी सच बोलें,
ہر ہمیشہ، چاہے دوستوں میں رہو، چاہے سہیلیوں میں رہو، چاہے اسکول میں رہو، چاہے گھر میں رہو، چاہے فون پر رہو، کہیں پر بھی رہو دنیا میں، آپ سچ بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم جنہ، 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دیو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی آپ 6 چیزیں کرو، آپ کے لیے جنت فکس ہے آپ کے لیے۔ پہلا کام جو مجھے اور آپ کو ضمانت دینا ہے، اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو جب بھی کرو تو سچ بات کرو، جھوٹ مت بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو مکمل کرو، اس وعدے کو نبھاؤ۔ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھیں، بھائی یہ میری امانت ہے، آپ اس کو حفاظت سے رکھیں، آپ اس امانت میں خیانت مت کرو۔ تیسرا کام، چوتھا کام، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا سے، گندی چیزوں سے، شہوات سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں ڈرو۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھ کر چلو۔ حضرات یقیناً اپنے آنکھیں نیچے رکھ کر چلنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی نماز میں کبھی وسوسے نہیں آتے۔ آج ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں، ہمارا بدن نہیں ہوتا، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم کوئی اور سوچتے ہیں، ہم گھر میں، کاروبار میں، تجارت میں، وہاں یہاں سوچنے لگتے ہیں۔ اس کا سبب ہم اور آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اور آپ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھ کر نہیں چلتے، ہم اور آپ گندی چیزیں، گندے پوسٹرز بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں یہ فتنے کا دور ہے، یہ فحاشی کا اڈا ہے، جہاں ایک مسلمان، ایک گھرانہ جہاں اپنی بچی کو گھر سے باہر نکالنا ایک عیوب سمجھایا جاتا تھا، آج وہ بچی گھر سے باہر نکل رہی ہیں، یقیناً قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں، آپ اگر متقی بننا چاہتے ہیں، آپ کو اگر جنت چاہیے تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ 5واں کام، 6واں کا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھیں۔ اٹھے بیٹھے آپ ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً جان لیں کہ آپ جنت کے مستحق نہیں بن سکتے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کہا اس حدیث میں کہ جب بھی تم بات کرو تو سچ بولو، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کو جنت مل جائے گی۔ سچ بولنے کا فائدہ یہی ہے کہ سچ بولنا مجھے اور آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کے دروازوں پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، گواہی بھی دیں تو ہمیشہ سچی گواہی ہی دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں۔ وعقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کی بات نہیں سننا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی ٹیکا لے کر تھے دیوار سے، آپ نے مکمل طور پر توجہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، اے لوگوں خبردار، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرات آج ہم وٹنس کے طور پر کورٹ کے یہاں جاتے ہیں، ایڈوکیٹ کے طور پر ہم اور آپ کسی کے کیسز کو لیتے ہیں، واللہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اگرچہ مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، پھر بھی ہم اس کی جھوٹی گواہی کو کورٹ پر رکھنا ہوتا ہے۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے پیسوں کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ اکبر الکبائر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں، اس سے آپ گریز کریں، اس سے آپ بچیں۔ لہذا میرے ساتھیوں، اگر آپ کسی پر قسم بھی کھا رہے ہیں اپنی بات کو پکی بنانے کے لیے، تو قسم کھائیے
اللہ پر قسم کھائیے جب آپ سچے ہوں تبھی آپ اللہ پر قسم کھائیے. یقیناً اگر ہم اور آپ اس جھوٹ کو ایسے ہی پکڑے رہیں گے, تجارت میں بھی ایسے ہی کریں گے, تو آئیے اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت کے محفل میں, تجارت کے بازار میں, مارکیٹ کے بازار میں آپ گئے, جا کر آواز لگائی, یا معشر التجار, اے تجارت کرنے والو, اے بزنس کرنے والو, سنو میری بات کو. اللہ کے نبی نے کہا, ان التجار, یقیناً دنیا میں بزنس کرنے والے, دنیا میں تجارت کرنے والے, یبعثون یوم القیامہ, قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا, فجارن, گنہگار بندے کے طور پر, الا من اتقى اللہ, لیکن وہ بندہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو, وبرہ, اور نیک کام کرتا ہوں, وصدق, اور سچ بات بول کر تجارت کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے ساتھیوں, آج آپ سبزی کی بات لے لیں, آج آپ فروٹس کی بات لے لیں, آج آپ اور کوئی اور تجارت کی بات لے لی جائے اپنی بینیفٹس کے لیے. اللہ اکبر. بندہ اتنے جھوٹ بولتا ہے, اتنے جھوٹ بولتا ہے, اتنے جھوٹ بولتا, لعنت ہو ایسے لوگوں پر. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ بھائی یہ آم لے کر جائیے, یہ مکمل اچھے ہیں, مکمل میٹھے ہیں, مکمل تازہ ترین آم ہیں, میں ابھی مارکیٹ سے لے کر آیا. بندے کو پتا ہوتا ہے یہ آم خراب ہیں, کھٹے ہیں, اچھے نہیں ہیں, پھر بھی وہ بندہ جھوٹ بول کر بیچتا ہے, اور وہ حرام کمائی خود بھی کھاتا ہے, اپنے لاڈلوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہے, اپنے خاندان کو بھی کھلاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل و خانہ کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. لہذا میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم, 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا, رحمت کی نظر ان کے اوپر نہیں ہوگی. کون ہے وہ 3 لوگ؟ اللہ سے ڈریے کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہوں. کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا, نہ ان پر رحم کرے گا, نہ ہی ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں. کہا وہ 3 لوگوں میں سے ایک, المسبل ازارہ, جو اپنے پیجاموں کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو. آج یہ مکمل طور پر فیشن ہو گیا ہے کہ آج ہم اور آپ ہر ایک کو معلوم ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اس کے پیجامے اس کے ٹخنے سے اوپر ہونا ہے. وہ جان بوجھ کر, معلوم رکھ کر بھی جب نماز کو آتا ہے, مسجد میں کھڑا ہوتا ہے, قیام باندھنے سے پہلے, تکبیر اولا سے پہلے وہ اپنے پینٹ کو موڑتا ہے, اپنے پینٹ کو موڑتا ہے. جیسے نماز ختم ہو گئی وہ اس کا پینٹ آٹومیٹیکلی نیچے آ جاتا ہے, آٹومیٹیکلی نیچے آ جاتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں دیکھتا. یہ اگرچہ آپ کو معمولی طور پر دکھا ہو, آپ کے اندر, آپ کے نزدیک کوئی اہمیت کے حامل نہ ہو, لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے. اپنے پیجاموں کو ٹخنے سے نیچے رکھنا, اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کبھی رحمت کی نظر کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. ایک آدمی, اور دوسرا آدمی کون؟ کوئی کام ہیلپ کرنے کے بعد اس احسان پر احسان جتلاتا ہو, ایسے انسان پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کی نظر نہیں دیکھتا. تیسرا آدمی, والمنفق سلعته بالحلف الكاذبہ, جھوٹ بول کر سودا کرنے والا, جھوٹ بول کر سودا کرنے والا, جھوٹ بول کر تجارت کرنے والا, جھوٹ بول کر اپنی بینیفٹس کے لیے بزنس کرنے والا. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا کل قیامت کے دن. دعا کریں کہ ہم اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کریں. لہذا میرے پیارے ساتھیوں, جھوٹ یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اس کے ضد میں ہم سچ بولیں گے تو اس کے کئی سارے بینیفٹس مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے. جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آیت المنافق ثلاثہ, منافق کی 3 علامتیں ہیں. منافق کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت, اذا حدث کذب, جب بھی بات کرتا
جھوٹ بولتا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب بھی وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا. وَإِذَا تُمِنَ خَان, جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جاتی اس امانت میں خیانت کرتا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا, 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائے مکمل طور پر 100% وہ منافق ہے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں, منافق ہیں, وہ منافق ہیں. 4 چیزیں اگر وہ چیزیں پائے جائیں. اور آگے کہا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. 4 چیزیں نہیں, 4 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی وہ انسان کے اندر پائی جائے تو یقیناً اس کے اندر خرابی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان, جب بھی امانت رکھی جائے خیانت کرنا. واذا حدث کذب, جب بھی زبان کھولے تو زبان سے جھوٹ ہی نکلے. واذا عاہد غدر, جب بھی وعدہ خلافی کیا جائے تو جب بھی وعدہ کیا جائے تو اس وعدہ خلافی کرنا. واذا خاصم فجر, جب بھی کوئی لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے, لڑائی جھگڑے پر گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, آرے جارے تورے اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کرنا. اگر یہ 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر ہمارے اندر ہیں, ایک بھی چیز اگر ہمارے اندر ہیں, ہمارے وہ 4 صفات میں سے اگر کوئی بھی صفت ہمارے اندر ہیں, ہمارے اندر منافقی خصلت موجود ہے. ہمارے اندر ہمارے دل میں اس منافقی خصلت موجود ہیں, اس کو ہٹانے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے. حضرات یقیناً مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ, بربادی ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, وہ آدمی کے لیے, اس بندی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا. دوستوں کی محفل ہے, بیٹھے ہوئے ہیں 4 افراد, آپس میں ایک دوسرے کی ٹھیٹھی ٹھاٹا چلی, ایک دوست نے جھوٹ بات بول دیا اور لوگوں کو ہنسا دیا. یہ جھوٹ بات بولنا بھی آپ کے یہاں گناہ لکھا جائے گا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, مذاق میں کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا. اور ہمارا آپ جو ہمارے شہر حیدرآباد میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں ہیں, آئیے مجھے آپ سے کام ہے. اچھی بات ہے محمد, آ رہا ہوں میں, 5 منٹ میں آؤں گا, 5 منٹ میں آؤں گا. الفاظ ہوتے ہیں 5 منٹ میں آؤں گا, بندہ آتا ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کے بعد. ہمارا آپ اس کو نارمل سمجھ لیے ہیں. ہماری یہ اور آپ کی عمومی گفتگو ہو گئی ہے یہ کہ ہم کہتے ایک اور کرتے ایک ہیں, وعدہ کرتے ایک, اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمارا آپ فلاں شخص سے کہتے ہیں بھائی میں آپ سے قرضہ لے رہا ہوں, میں فلاں 1 تاریخ کو میں لوٹاؤں گا, بندہ لوٹاتا ہے 3-4 مہینے کے بعد. وعدہ خلافی کرنا یہ ہمارے درمیان عام ہو چکا ہے. منافقوں کی تمام تر علامتیں ہمارے اندر آج پائی جاتی ہیں. لہذا اس کو مٹائیے, اس کو دفنائیے قبل اس کے کہ مجھے اور آپ کو کوئی اور دفن کر دے. اس کو دفنانے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. حضرات ہمارے گھروں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو جھوٹ بولا کرتی ہیں, جھوٹ بول کر ان سے کام لیا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے. ان کے والدہ نے عبداللہ بن عامر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا فلاں کام کرو میں تجھے فلاں چیز دوں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ام عبداللہ کیا تم نے صحیح میں اپنے بچے کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں نے کھجور کا ارادہ رکھی تھی. تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کہا اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا. سن لیجئے کہ اگر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دینے کے ارادے سے اگر کوئی کام لگوائی اور کام کرا لی اور آپ تو اسے کچھ لوٹائی نہیں دی تو یقیناً علیک کذبا, تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا ہے, تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا ہے. سوچئے آج ہم اپنے بچوں کو کتنے جھوٹ بولتے ہیں. سوچئے آج ہم اپنے بچوں سے کام کروانے کے لیے کتنے فلاں کے بھائی بیٹے آپ یہ فلاں کام کرو میں تجھے یہ خرید کر دوں گا, یہ فلاں کام کرو میں تجھے یہ کپڑے دلاؤں گا, فلاں کام کرو میں تجھے یہ چیز دوں گا.
آج ہماری مائیں کہتی ہیں، آج ہمارے اولاد کے لیے کہتی ہیں، یقیناً ایسا کہنا بھی میرے لیے اور آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، وبال جان بن سکتا ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ پکا سچا مسلمان وہ ہوتا ہے، پکا سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ عبداللہ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی ٹوپی لگا کر داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی محمد نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ اور مجھ کو مکمل طور پر مسلمان بننا ہے تو آپ اپنی زندگی میں سچ بات کہیے، سچ بات کہیے۔ یقیناً یہ سچائی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر آپ ایک جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے آپ کو